خوش آمدید ہے آپ کے اس چینل پر فصیح کلام کے ساتھ، رضی کے ساتھ۔ آج ہم ہندوستان کے دوسری اہم زبان اردو کے بارے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستوں، کوئی بھی زبان 10، 20، 100، 200 سال میں پروان نہیں چڑھتی، بلکہ ان کے لیے ایک طویل عرصہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بقول بابا اردو مولوی عبدالحق، زبان نہ کسی کی ایجاد ہوتی ہے اور نہ کوئی اسے ایجاد کر سکتا ہے۔ جس اصول پر بیج سے کوبل پھوٹتی ہے، پتے نکلتے ہیں، شاخیں پھوٹتی ہے، اسی اصول کے مطابق زبان پیدا ہوتی ہے۔ اردو زبان ایک گنگا جمنی زبان ہے جس کو بیج سے کوپل اور کوپل سے تناور درخت بننے میں تقریباً 1000 سال کا عرصہ لگا، تب جا کر کہیں بقول داغ دہلوی اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ اردو زبان ہندوستان، پاکستان اور غیر ممالک میں بولی اور سمجھی جانے والی زبانوں میں سے ایک زبان ہے۔ مسلمانوں نے فاتح کی حیثیت سے جب دہلی کو پایہ تخت بنایا تو اس وقت دہلی میں عربی اور فارسی بولی جاتی تھی، جبکہ دوسری اردو زبان کے علاوہ دوسرے لوگ برز بھاشا، کھڑی بولی، پنجابی بولتے تھے۔ دیس ودیش کے رہنے والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے میں، ایک دوسرے کے معاملات میں رہنے سہنے میں ایک دوسرے کی زبان بولنے لگے، جس سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جس کا نام اردو رکھ پڑی۔ اردو زبان دراصل یہ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے لشکر۔ چونکہ ایک دوسرے کے میل جول سے بننے والی یہ زبان اردو ہے۔ اردو زبان نے سب سے زیادہ جس بھاشا کا انہوں نے قبول کیا وہ ہے برج بھاشا۔ دوستو، یہ برج بھاشا کو قبول کیا۔ اردو زبان میں بہت سارے زبانوں کے الفاظ اس میں شامل ہیں، جیسے برج بھاشا، کھڑی بولی، پنجابی، ترکی، انگریزی، عربی اور فارسی ہو گئے۔ یہ صحیح ہے کہ ابتدا میں اردو زبان شمالی ہندوستان میں صرف بول چال تک محدود تھی اور یہاں کے ادبا صرف خط و کتابت اردو زبان بلکہ فارسی زبان میں کیا کرتے تھے۔ لیکن جب یہی زبان شمالی ہندوستان سے جب جنوبی ہندوستان پہنچی تو وہاں کے لوگوں نے اس زبان کو ادبی حیثیت اختیار کی۔ انہاں بہت سارے شعراء اور ادبا پیدا ہوئے جس سے سب سے زیادہ صاحب دیوان شاعر ولی تقی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، میر تقی میر، غالب، ذوق انیس، کبیر، آتش و ناصر شعراء پیدا ہوئے۔ رجب علی بیگ سرور، نذیر احمد شبلی، حالی سرسی جیسے شعراء اور نثار پیدا ہونے لگے۔ دوستوں، یہی وہ زمان ہے جب ہندوستان میں 1800 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے فورٹ ولیم کالج کام کیا، جس کے سربراہ جان گلکرسٹ نے سینکڑوں کتابوں کو اردو میں ترجمہ کروایا۔ یہی وہی زبان ہے جو اپنی لطافت، وسعت اور دل عزیزی کا لوہا بن گئی۔ دوستوں، یہی وہ زبان ہے جس میں بہت سارے الفاظ انگریزی کو آپ کو دیکھنے مل جائیں گے، جیسے کہ آپ کو مل جائیں گے بسکٹ، ٹرین، اسٹیشن، اسکول وغیرہ۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اردو زبان صرف مسلمانوں کی زبان یا پھر کہتے ہیں کہ غیر ممالک زبان ہے، تو میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ زبان کسی محلے، کسی طبقے میں، گھرانے میں پیدا نہیں ہوا۔ اگر یہی ہوتا تو دیا شنکر، نسیم، رتن ناتھ سرشار، پریم چند، چک بست، رگھوپتی سہفراگ، راجندر سنگھ بیدی اور کرشن چند وغیرہ جیسے اردو دنیا کے تارے چاند بن کر نہیں چمکتے۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ اردو زبان تنگ نظری اور تعصب نظری کا شکار ہو گئے۔ رہنمائی قوم رکابی سلطنت سے سخت اور سبز باغ دکھانے لگے۔ اردو زبان کو سد خانے میں ڈالنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ یہ مسلمانوں کی نہیں بلکہ سب لوگوں کی سخت جان ہے اور یہ پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے۔ اسے تمام ویڈیو کو دیکھنے کی جلد سے شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔